الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقك وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال في كتاب المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مل کر باواز بلند درود بھیجے محمد و اہل بیت محمد. درود زحمت نہیں عزت ہے، احسان نہیں ایمان ہے. اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو، بلند در صلوات پڑھو. اللہم دعا ہے خلا کے عالم بانیان کا فرشیزہ بچھایا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ تمام مومنین و مومنات کے اس مقدس مقام پر آیا قبول فرمائے. اور دعا کرتے ہیں کہ مالک اس ذکر کے صدقے میں حاضرین میں جتنے بیمار ہیں مالک شفائے کلی عطا فرمائے. جتنے بے اولاد ہیں مالک سب کی جھولیاں آباد فرمائے. اور دعا کرتے ہیں مالک اس عشرہ محرم الحرام کے بانی ملک منظور حسین کو مالک کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. اور دعا کرتے ہیں مالک جتنے اس عشرے میں معاونین ہیں مالک سب کے رزق میں اضافہ فرمائے. اور دعا کرتے ہیں مالک جہاں جہاں بھی عزاداری مظلوم میں کربلا جاری ہے مالک پڑھنے والوں کی بانیان کے سننے والوں کی اور بالخصوص جو سیکورٹی گارڈ ہیں مالک سب کی محافظت فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے وارث کے ظہور کے لیے بلندر صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ توجہ ہے بات شروع کی جائے. آسمی بابت مجلس کا آغاز دعائیہ کلمات سے کہ تمام حمد ہے اس خالق کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے. اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ بندوں پر کہ جن کے صدقے سے اللہ نے ایک وحشی جانور کو انسان بنایا، انسان سے پھر مسلمان بنایا، مسلمان سے پھر سلیمان بنایا. یہ سب آل محمد کی کرم نوازی ہے. تھوڑا تھوڑا جتنے یہ بیٹھے تھوڑا یہ سامنے آ جائیں تو تھوڑا ماحول مان جائے یا تھوڑا تھوڑا دونوں قدم آگے آ جائیں نیاز حسین تاکہ مجلس کا ماحول ہو تو پڑھنے میں بھی اچھا محسوس ہوتا ہے اور سننے میں بھی لطف آتا ہے. درود ایسا پڑھے مالک آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد و توجہ ہے نا. آج محرم الحرام کی تقریباً نامی مجلس ہے اور ہم نے اس پورے عشرے میں جتنا خطاب کیا اللہ صاحب سے پہلے ہر انسان کو یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا میں نے تجھے 50 سال کی زندگی دی، 70 سال کی زندگی دی، 100 سال کی زندگی دی، 50 سال کی زندگی دی، جیسے مرضی گزار، لیکن خیال کرنا یوم ندعو کل اناس بامامہم جب میں اپنی بارگاہ میں بلاؤں گا تو امام کے ساتھ آنا پڑے گا. نماز واجب ہے لیکن بخشش کا دار و مدار نماز پر نہیں. توجہ ہے نا. اگر نماز پر جنت جہنم کی تقسیم ہو جاتی تو قبر میں ہی فیصلہ ہو جاتا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے.
لیکن دار و مدار ہے عقیدے پر، اس لیے اللہ نے قبر میں پہلا سوال ہی عقیدے کا رکھا ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل قبول ہوگا، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ پھر ایسے کوئی امام ماننا کہ بروز معاشر اگر تجھے پیاس لگے تو ساقی کوثر تمہارا امام ہونا چاہیے۔ یہ تو حق بنتا ہے نا ایسا۔ ہر بندے کو دنیا داری کی ہر چیز کا پتہ چلتا ہے، کون سی اصلی ہے کون سی نقلی ہے۔ دنیا میں اتنی ساری زندگی گزارتا ہے تو تجھے یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ امام کون ہونا چاہیے۔ بروز معاشر اگر تجھے پیاس لگے تو ساقی کوثر تمہارا امام ہونا چاہیے۔ توجہ ہے نا؟ بروز محشر ایک درود پڑھ لیں بآواز بلند۔ درود ایسے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ دیکھیں یہ جو میں نے کل بیان کیا تھا کہ روزہ 10 محرم کو اس کا امام کی پیاس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام تو 3 دن سے پیاسے تھے، پھر ہمیں بھی تو 3 دن روزہ رکھنا چاہیے، لیکن خدا کے لیے یہ روزہ منت کا ہوتا ہے یا خوشی کا ہوتا ہے؟ روزوں کے بعد عید کیوں مناتے ہیں؟ خوشی کرتے ہیں نا۔ تو 10 محرم کو تو خوشی حرام ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ ہر معصوم نے منع کیا ہے، بلکہ جس نے 10 محرم کو روزہ رکھا وہ سنت یزید پہ عمل کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے پورے لشکر میں اعلان کروایا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، حسین کل مارا جائے گا، جنگ جیت گئے۔ انہوں نے خوشی کا روزہ رکھا تھا۔ اور ہم فاقیہ رکھ سکتے ہیں۔ فاقیہ کا ٹائم کیا ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے بندہ کچھ کھا پی لے، اس کے بعد کچھ نہ کھائے۔ تقریباً فاقیہ کا ٹائم ہے 3 بجے تک۔ وہ بھی اگر 3 بجے سے پہلے کسی مومن کے گھر لنگر کی نیاز ہے تو دعوت کرتا ہے تو وہ اس کو قبول کرنی چاہیے۔ توجہ ہے نا؟ اور باقی بات ہے کہ یہ امام کی سنت نہیں ہے روزہ رکھنا۔ اگر سنت ہوتی تو امام منع کیوں فرما رہے ہیں؟ کوئی ایسی پھٹی پرانی حدیث دکھا دو کہ امام نے فرمایا ہو کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ بلکہ کوئی کتاب بھی اٹھا لو، تحفۃ العوام اٹھا لو اور نماز کی کتابیں اٹھا لو، جتنی بھی کتابیں ہیں اٹھا لو، یہ اعمال کی جو کتابیں ہیں، مفاتیح جنان اٹھا کے دیکھ لو، کسی امام نے یہ نہیں فرمایا کہ 10 محرم کو، بلکہ منع فرمایا ہے۔ اگر سنت ہے تو امام حکم دے دیتا نا۔ یہ عقلی بات نہیں کرنی چاہیے کہ امام اگر پیاسے تھے تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، لیکن نہیں، امام نے منع فرمایا ہے۔ اگر امام چپ بھی ہو جاتے، کل میں نے کہا تھا کہ 3 چیزیں امام کی ہم پر حجت ہیں، ایک قول معصوم، ایک فعل معصوم، ایک تقریر معصوم۔ تقریر معصوم کے امام کے ساتھ کیا جائے، امام چپ ہو گئے ہو، کسی روایت میں نہیں ملتا کسی نے کہا مولا میں نے روزہ رکھا ہے تو امام چپ ہو گئے ہو، کیونکہ امام نے سختاً منع فرمایا ہے کہ 10 محرم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک درود پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد۔ کڑی کی اور بات ہے، سنت سید سجاد ہے، کوئی مانتا ہے، لیکن یہ غلامی کی علامت ہے۔ اور قرآن میں آیت بھی ہے کہ جو جنتی ہوں گے اسے چاندی کے کڑے پہنائے جائیں گے۔ توجہ ہے نا؟ توجہ۔ مولا سجاد کی سنت میں بھی پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں، امام کو تو زبردستی پہنائی گئی تھی، آپ کو کس نے پہنائی ہے؟ ضروری نہیں کہ امام سجاد کی سنت ہم وہ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ توجہ ہے نا؟ اور یہ ایک جنتیوں کی علامت ہے، دوسرا غلامی کی علامت ہے۔ ہم کڑی پہن کر بتاتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں، امام زمانہ کے غلام ہیں۔ تو کوشش کیجئے کال کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو مولویوں کی سازش ہے کہ ان کو جلوسوں میں نہ آنے دینا، اپنی قبروں پہ چلا جائے، نہ اسے وقت ملے گا نہ حسین کو رو سکے گا۔ خدا کے لیے پورا سال پڑا ہے، اگر حسین نہ ہوتے نہ کوئی روزہ ہوتا نہ کوئی نماز ہوتی۔
حسین نہ ہوتے تو نہ کوئی قبرستان میں ثواب ملتا جانے کا، نہ کوئی دفن کا ثواب ہوتا۔ خدا کی قسم حسین محسن توحید بھی ہے، محسن انسانیت بھی ہے، ساری زندگی پڑھی ہے۔ قبروں میں جانے کے لیے رمضان شریف میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایسے ہے نا، قرآن کی ایک آیت پڑھو تو تجھے ختم قرآن جتنا ثواب ملتا ہے۔ تو حق تو بنتا ہے رمضان شریف میں جانا چاہیے نا، کیونکہ زیادہ ثواب مل سکے۔ یہ بس بنی امیہ کے جتنے خریدے ہوئے مولوی تھے، یہ ان کی روایات ہیں، تاکہ لوگوں کا ذہن حسین سے ہٹ جائے اور اپنوں کی طرف بڑھ جائے۔ حسین تو وہ محسن ہے، کسی کا ادھار ہی نہیں رکھتا۔ یہ تو روایت موجود ہے، ذاکرین علماء پڑھتے ہیں محرم کے شروع میں کہ ایک عورت کا جوان بیٹا مر گیا تھا، ادھر محرم کا چاند بھی نظر آ گیا، اس نے کسی کی فاتحہ قبول نہیں کی، فرمایا 10 دن حسین کو روؤں گی، پھر جا کے دیکھوں گی کہ میں اپنے بیٹے کو رو سکوں۔ 10 محرم حسین کو روتی رہی، جب 11 محرم کو بیٹے کی لاش پر گئی تھی تو چند بیویاں اس کے بیٹے کی قبر پہ موجود تھی۔ تو اس نے کہا تھا بیویوں تم بھول گئی ہو، یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے۔ آواز آئی ہم بھولنے والیاں نہیں ہیں، میں حسین کی ماں سیدہ ہوں، تو 10 دن میرے بیٹے کو روتی رہی، میں 10 دن تیرے بیٹے کو روتی رہی۔ یہ محسن انسانیت ہے، یہ کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ کوشش کیا کرنا کہ 10 دن یہ جو ہے یہ امام حسین کے لیے۔ اور آج 9 محرم ہے، آج کی رات کے چلو بات آگے تو اعمال بھی بتاتا چلو۔ آج کی رات جاگنا بڑا ثواب ہے، ساری رات جاگنا، پتہ نہیں پھر زندگی کا موقع ملے یا نہ ملے۔ خدا کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی، یہ عزاداروں کو پتہ چلے گا بروز محشر کہ حسین پہ رونے کا، حسین کی عزاداری میں شرکت کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ یہ تو ابھی نہیں پتہ چل رہا نا، جب مریں گے تو پتہ چلے گا۔ ساری رات جاگنا، آج کی رات، آج کی رات جتنا ہو سکے بڑی عبادت ہے حسین اور اس کے اصحاب کے قاتلوں پہ لعنت کرنا، یعنی باوضو رہنا اور ہر وقت رہنا مولا حسین آپ کے دشمنوں پہ لعنت، آپ کے قاتلوں پہ لعنت، یہی تسبیح پڑھتے رہو، اس کا ثواب اتنا ہے کہ شمار ہی نہیں ہوگا۔ دوسرا عمل ہے آج کی رات کہ 100 دفعہ سورہ اخلاص کی، یعنی ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ آج کی رات غم کی رات بھی ہے، جیسے حر کو نجات ملی تھی اسی طرح کہ آج کی رات تم جاگتے رہو، شاید اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، شاید نہیں یقیناً معاف ہو جائیں گے حسین کے غم میں بیٹھنے سے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں مجلس حسین میں بیٹھنے کا اتنا ثواب ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے بس لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو۔ فرشتے کہتے ہیں مالک اس نے تو صرف ایک ذاکر سنا تھا، فرمایا چاہے آدھا منٹ بھی کیوں نہ بیٹھا ہو ثواب تو لکھتے رہو، یعنی اس کا ثواب ہی مقرر نہیں ہے۔ ایک مل کر بابا سے بلند درود پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد۔ توجہ ہے نا، امام ایسے کو ماننا، بروز معاشر تجھے دھوپ لگے تو لواء الحمد کا علم اٹھانے والا تمہارا امام ہونا چاہیے، ایسا ہے نا۔ اور بروز معاشر اگر تجھے جنت کی ضرورت ہو تو جنت کا مالک تمہارا امام ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ امام دوسروں کے پیچھے لگا ہو کہ مجھے جانا چاہیے۔ ایسا تو خدا کی قسم ہم خوش قسمت ہیں، ہم وہ قوم ہیں، ہمارے جتنے امام ہیں سب اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں، ایسے ہے نا۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے ہمارے جتنے امام ہیں سب کے سب سید امام ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، سید امام ہیں ہمارے۔ اس لیے ایک مولا کے صحابی نے پوچھا تھا یا علی، دنیا میں جیسے ہماری مدد فرماتے ہیں کیا حشر کے دن بھی ہماری مدد فرمائیں گے؟ فرمایا یا علی ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، حوض کوثر کے کنارے ہوں گے یا رسول کے ساتھ تخت پہ بیٹھے ہوں گے یا جنت جہنم تقسیم کر رہے ہوں گے؟ اس وقت علی فرماتے میرے ماننے والوں، میرے محبت تجھے مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں علی خود تمہارا انتظار کر رہا۔ ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا میں تمہارا خود علی انتظار کر رہا ہوگا۔ اس نے کہا مولا اگر آپ کے ماننے والے کے گناہ زیادہ ہوئے نیکیاں کم ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حساب تو اللہ لے گا۔ آواز ہے تم نہ گھبرانا، میزان ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا میں دیکھوں گا اگر تمہارے گناہ زیادہ ہوئے نیکیاں کم ہوئے تو گھبرانا نہ، ایک پلڑے میں تمہارے گناہوں کو رکھ لوں گا، دوسرے پلڑے میں اپنی ولایت کو رکھ دوں گا۔ خوش قسمت ہے
لوگ پریشان ہیں، میں کہا کر تو جن کے نوکر سمجھ میں نہ آئے، سردار سمجھ میں نہیں آتے، آج تک کوئی پہچان سکا ہے بی بی فضہ کا کیا مقام ہے، سلیمان کا کیا مقام، کوئی جان سکا ہے؟ کتابیں کہتے ہیں کہ بی بی حبش میں رہتی تھی، میں پڑھنا کچھ اور تھا، بس حساب بھی آ گیا، سوال کا جواب بھی دے دیا۔ میں چاہتا ہوں اسی مختصر وقت میں آل محمد کے گھر میں رہنے والے نوکروں کی فضیلت سنا دو۔ توجہ ہے نا، جب نوکر سمجھ میں نہ آئے تو کتابیں کہتی ہیں کہ بی بی حبش میں رہتی تھی، عقیدہ کہتا ہے کہ جنت میں رہتی تھی۔ ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر، جنت میں رہتی تھی۔ ایک رسول نے کہا کہ سلیمان تو اور فضہ جنتی ہے، تو سلیمان خوش ہوتا ہو آیا انما کی دہلیز پر، کہتا ہے فضہ تجھے مبارک ہو، رسول نے تجھے جنتی کہا ہے۔ فضہ کہتی ہے سلیمان وہ جنت تجھے مبارک ہو جو رسول نے بتائی، میں تو رہ ہی جنت میں رہی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ آج تک فیصلہ نہیں کر سکے سلیمان افضل ہے یا فضہ۔ ذہن بلند ہو تو بتا دوں میں آپ کو، جن دو باتوں پر میری تحقیق ہے، ایک تو زیارات میں بی بی فضہ آگے بڑھ گئی، سلیمان کے حصہ میں آتی ہیں 13 زیارتیں، سلیمان کی نگاہ سیدہ کو نہیں دیکھ سکتی، بی بی فضہ ساتھ رہتی ہے، ایسے ہے نا۔ دوسرا آپس میں باتیں ہو رہی تھی، بی بی کہتے سلیمان میرے سامنے فخر نہ کیا کر، قیامت کے دن تو کھڑا رہے گا، میں جنت میں پہلے چلی جاؤں گی۔ خدا کی قسم یہ ہے آل محمد کے گھر میں رہنے والے، فرمایا تو کھڑا رہے گا میں جنت میں پہلے چلی جاؤں گی۔ سلمان کہتا فضہ کائنات میں اگر 14 کے علاوہ منا کا لقب ہے تو میرے پاس منا اہل البیت ہے نا سلمان، پھر میں میرے پاس مجھ سے پہلے کیسے کہ سلمان خاموش کوئی کام ظرف سن لے گا، میں خود حسن حسین سے بھی پہلے جنت میں چلی جاؤں۔ سلمان کو فضہ مشتق کی بات چیت کی، یہ جوانہ نے جنت کے سرداروں سے پہلے کیسے، فرماتے سلمان کسی کو بتانا میں تیرے مرشد علی سے بھی پہلے جنت میں چلی۔ آئے ہائے ہائے، فرمایا علی سے بھی پہلے، فرمایا سلمان خاموش ہو جا، کان ادھر رہا، میں خود تیرے رسول سے بھی پہلے جنت میں چلی جاؤں۔ یہ ہے آل محمد کے گھر میں رہنے والے نوکر۔ جب کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا میں گیا، فوراً بار کے رسالت میں پہنچا، رسول فرمایا سلمان خیریت ہو، چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے، کہتا مالک آپ نے نوکرانیوں کے سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ پھر میں کیا ہوا؟ کہہ رہی ہے فضہ آپ سے پہلے علی سے پہلے حسین سے پہلے جنت میں چلی جاؤں گی۔ رسول فرمایا اچھا آؤ خود فضہ سے پوچھتے ہیں۔ زندہ باد ہے زندہ باد ہے، جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، جس کے دل میں حسین کا غم ہے، سر میں بلند کیجیے گا حیدری۔ اب رسول لے کر آیا سلیمان کے ساتھ انما کی دہلیز پر، رسول پوچھا فضہ تو نے ایسا کہا مجھ سے پہلے علی سے پہلے حسین سے پہلے جنت میں چلی جاؤں گی، قدموں پہ گری ہاتھ جوڑ کے کہتے قبلہ عالم میری کیا ضرورت کہ میں خود کہوں، آپ نے خود فرمایا تھا کہ اول شخص یدخل الجنت یمین فاطمہ علی ناقۃ ونور وزمان تجد خادمۃ حفصہ، آپ نے خود فرمایا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے میری بیٹی سیدہ جائے گی مہار فضہ کے ہاتھ۔ مہار فضہ کے ہاتھ میں ہو۔ فضہ کہتی ہے مالک مہار والی بی بی پہلے جائے گی، ناکا والی بی بی بھی بعد میں جائے گی۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم کوئی نہیں سمجھ سکتا ان کی فضیلت کو۔ جنت میں پہلے فضہ، توجہ ہے نا۔ سلمان نے کہا تھا فضہ، رسول نے فرمایا کہ کالا جنت میں نہیں جائے گا۔ توجہ، بی بی تھی حبش کی رہنے والی، اس نے کہا کہ سلمان میں نے بھی سنا رسول سے بوڑھے بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سلمان پریشان ہو کر آ گیا رسول کے پاس، فرمایا یا رسول آپ نے فرمایا تھا، میں نے یہ تو سنا ہے کہ کالے جنت میں نہیں جائیں گے، تو یہ بوڑھے جنت میں کیسے؟ تو رسول فرماتے کہ سلمان جو کالے ہوں گے وہ سفید ہو کر جائیں گے، جو بوڑھے ہوں گے وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گے۔ یہ تو آپ سنتے ہیں، منت کے روزے رکھے تھے حسن حسین نے، بی بی سیدہ نے، علی بادشاہ نے، بی بی فضہ نے، جیسے افطار کا ٹائم ہوا دروازے پہ دقل باب ہوا، آنا مسکین ہو۔ بی بی فضہ نے کام کیا کہ علی بادشاہ کی روٹی اٹھائی، سیدہ کی حسن حسین کی 5ویں روٹی اپنے اٹھا کر فقیر کو دے دی۔ آج تک تو ہمیں ان کے در پہ مانگنے والوں کی سمجھ نہیں آئی،
جو فقیر آتے ہیں آج کے بعد پھر اس کے تاریخ میں کہیں نام ہی نہیں ملتا. ہم تو اس فقیر کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں جو رکوع میں علی سے انگوٹھی لے کر گیا تھا. ہائے 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 ہائے, آج تک تو ہمیں وہ فقیر ہی نہیں ملا. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ مکے مدینے کے فقیر نہیں تھے بلکہ اللہ کے ملائکہ آئے ہوئے, اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تسبیح پڑھتے ہیں نا. نماز روزہ کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی تسبیح میں ہے, کوئی تحلیل میں ہے, کوئی تعویل میں ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ میری تسبیحاں چھوڑو, سیدہ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے جاؤ. ہائے 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 ہائے, ہمیشہ افضل کام کے لیے کم تر کام چھوڑنا پڑتا ہے. مثلا میں مجلس پڑھ رہا ہوں, کوئی مومن آ کر مجھے کہتے کہ قبلہ آئے چائے پی لیں. اب میں ممبر چھوڑ کر چائے پینے تو نہیں جاؤں گا نا. اگر میں چائے پی رہا ہوں باہر تو مجھے کہیں کہ ممبر پہ آجے پڑھنے والا کوئی نہیں, تو میں چائے کو چھوڑ دوں گا, ممبر کو نہیں چھوڑوں گا ایسے, کیونکہ یہ افضل ہے, وہ مفضول ہے. اب اگر اللہ کی عبادت کرنا افضل ہوتا تو آل محمد کے در سے مانگنا مفضول ہوتا, تو اللہ اپنی تسبیح کیوں کہتا ہے بند کرو, آل محمد کے در پہ جھک رہا. یعنی ان کے دروازے پر آنے کا کہہ رہا ہے اللہ, ان سے مانگو. توجہ ہے نا. بی بی فضہ جو ہے یہ بھی جنت کے مالکوں میں شمار ہے. پہلے دن فقیر آیا, دوسرے دن بھی آیا, تیسرے دن بھی آیا. سنتے رہتے ہیں نا. تیسرے دن 15 روٹیاں چلی گئی تھی, روزانہ 5 روٹیاں جاتی تھی, 3 دن سے 15 روٹیاں چلی گئی. اللہ نے عادل کا ترازو لگایا, ایک پلڑے میں 15 روٹیوں کو رکھ دیا, دوسرے پلڑے میں پوری جنت رکھ دی. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر, پوری جنت رکھ دی. 3 روٹیاں تو تھی نا بی بی. روایتوں میں جملے, پہلے دن جبرائیل تھا, دوسرے دن میکائیل تھا, تیسرے دن اسرافیل تھا. جیسے فرشتے کے ہاتھ میں روٹی آتی کہتا قد شکرت لکم, آپ کا شکریہ آپ نے روٹیاں دی. تو درود پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد. درود ایسا پڑھے مالک آپ کی حاجتوں کو قبول فرماوے. اللہم صلی علی. اور ایسا درود پڑھو کہ مالک ہمارے نہایت ہی عزیز بھائی ہیں ذاکر سجاد حسن بروائے صاحب, مالک نے شفاء کلی عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس بھائی آ گئے, میں ان کو زیادہ دیر بٹھانا بھی نہیں چاہتا, بس 2 جملے اور سن لو میں ممبر بھائی کے حوالے. فرشتے کے ہاتھ میں روٹی آتی, کہتا آپ کا شکریہ آپ نے روٹیاں دی. لیکن فضا کیا کہتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, میں نے روٹیاں اللہ کے نام پہ نہیں وجہ اللہ کے صدقے میں عطا دی. ضرور پڑھ لے محمد و آل بیت محمد. بس فضیلت آخری جمعہ پڑھنے لگا ہوں. علماء و ذاکرین پڑھتے ہیں کہ 4 دن پاک ہستیوں نے نبی کی دعوت کی. جو ہے نا, پہلے دن پاک علی نے, دوسرے دن بی بی سیدہ نے, تیسرے دن حسن نے, چوتھے دن حسین نے. نبی دعوت کھا کر جانے لگے, یا بی بی فضہ آگے آ گئی. سرکار 4 دن آپ نے سرداروں کی دعوت کھائی. اگر مزاج شاہی پہ گوارا نہ گزرے تو کل کنیز کی بھی دعوت کھا لیں. اللہ اکبر, سر اٹھائیے گا خدا کے لیے. کنیز کی بھی دعوت کر, رسول نے سر پہ ہاتھ رکھا, جا فضہ ہم کل ضرور آئیں گے. اگلے دن رسول کو آتے ہوئے گھر میں دیکھا. علی بادشاہ نے کہا یا رسول اللہ, ہمارے گھر کے جو کی روٹی اتنی پسند آئی, آج بغیر دعوت کے چلے آئے. رسول فرماتے آج میں تم میں سے کسی کا مہمان نہیں, آج فضہ کا مہمان ہوں. علی بادشاہ فرماتے فضہ تو نے رسول کائنات کی دعوت کر دی, مجھے بتا نہیں کہیں سے جو ادھار لیتے, یہ ہمیں دکھانے کے لیے کہیں سے کچھ ادھار لیتے. رسول کی دعوت تھی تو قدموں پہ گری, کہتی ہے کہ میرا دل تھا کہ 4 دن سرداروں کی دعوت کھائی, 5ویں دن کنیز کی دعوت ہے, میں چاہتی ہوں سردار کو اصلی وطن کا کھانا کھلاؤں. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اصلی وطن کا یعنی جنت کا کھانا کھلاؤ. اس وقت علی بادشاہ نے پوچھا فضہ تو کہ نبی ہے, معصوم ہے, جو جنت سے کھانے منگوائے گی. قدموں پہ گری, کہتے علی بادشاہ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. پر سے پہلے خطہ نیل جس میں دریا بھی تھے, نباتات بھی تھے, حیوانات بھی تھے, درخت بھی تھے. جبرائیل ایک نوک پہ اٹھاتا تھا تو وہ کیا کھاتا تھا؟ فرمایا وہ تو نوری فرشتہ ہے, قرب الہی کا اتنا اثر تھا, وہ کھاتا کچھ نہیں تھا, وہ نور تھا, اللہ کے قرب میں رہتا تھا تو ایک نوک پہ اٹھا سکتا تھا. فرماتے پہ فیصلہ خود کرے, وہ اللہ کے قرب میں رہ کر اللہ والے کام کر سکتا ہے. میں سیدہ کے گھر میں رہ کر سیدہ والے کام نہیں ہوگا, سیدہ والے کام نہیں کر سکتے. فرماتے یا علی
آج بشر سے لے کر ملک تک، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک کائنات کا رزق بند کر دے، پلک جھپکنے سے پہلے کائنات میں رزق نہ بانٹوں تو مجھے سید آدمی کنیز نہ کہنا۔ اللہ اکبر بلند کیجیے گا۔ آخری فضائل کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں آپ فضا کائنات کا رزق بند کرنے لگے ہوں تو میں تجھے اشارہ کروں گا، دیکھنا میرے لیے خدا کے لیے۔ تو حوصلہ علی بادشاہ نے کائنات کا رزق بند کیا، اب علی نے اشارہ کیا، بی بی فضا نے کام کیا کہ جھولی کو بلند کیا، کہا مالک تجھے اس جھولی کا واسطہ جس میں حسن حسین کھیلتے رہے ہیں، اے حسین کھیلنے والے محمد کو نظر ہوتا ہے، پھر میں مالک تجھے اس جھولی کا واسطہ جس میں حسن حسین پڑھتے رہے۔ کتاب کے جملے کیا ہوا؟ ان شک کا بائدہ وان شک نہ فی السماء، والے کے گھر کی چھت پھٹی، جنت پیالہ بن کر سامنے آئی، حد و نگاہ تک حوروں کے مان پکار پکار کر کہنے لگی اے زہرا کی کنیز، اللہ نے اختیار کی بات تیرے ہاتھ میں دے دی، چاہے آسمان پہ کھانا پسند کر جائے زمین، چاہے آسمان پہ کھانا پسند کر، چاہے زمین پر، چاہے کسی کو دے یا نہ دے۔ یہ ہے آل محمد کے گھر کے نوکر جو جنت سے کھانا منگوا لیتے ہیں۔ بس عزادارو ایک رات کا مہمان ہے حسین، جی بھر کے پرسہ دینا حسین کو، اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ ہوگا۔ شہادت بھائی پڑھیں گے، میں ایک جملہ مولا کی غربت کا سنانا چاہتا ہوں۔ کتاب کے جملے ہیں کہ بی بی عالیہ نے کہا سکینہ جب تجھے پتا تھا کہ شمر تیرے بابا کو نہیں چھوڑے گا تو کھڑی کیوں رہی؟ بس ایک ہی جملہ میں پڑھتا ہوں عمر بھائی کے حوالے۔ 4 سالہ بطول رو پڑی، کہا ماں میں نے سن رکھا تھا عربوں میں رواج ہے اگر کسی کو کوئی قاتل مار رہا ہو اس کی بیٹی چلی جائے تو وہ چھوڑ دیتا تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ہے ضرور کرنا، رونا نہ رونا مقدر کی بات ہے، تمہارے بس میں ہے ضرور کر دینا۔ فرمایا اما عربوں کا رواج سن رکھا تھا اور میں نے بابا بھی سنا تھا، ایک دن نبی پر ظلم ہو رہا تھا یا ہماری دادی برقع پہن کر چلی گئی تھی، انہوں نے کہا اب اس مقتول کی بیٹی آ گئی ہے، انہوں نے نانا کو چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا میں اس لیے گئی تھی شاید شمر پہ رحم آ جائے، ہے ضرور کرنا۔ فرمایا کہ پھر اما ایک اور بات بھی تھی، میں اس لیے کھڑی رہی کہ میں چاہتی تھی کہ شمر میرے بابا کو قتل کر کے چلا جائے گا، میں بابا کا سارا اپنی گود میں لے لوں گی اور پیار کروں گی۔ فرمایا کہ پھر اما لیکن اس ملعون نے چھوڑا نہیں، بلکہ ہاتھ ڈال کر ایسے لے گیا، میں پیچھے دوڑتی رہی، میں نے کہا ملعون تجھے اٹھانا نہیں آتا مجھے دے دے۔ اجرکم اللہ، آخر جملہ تجھے اٹھانا نہیں آتا مجھے دے دے۔ فرمایا شمر نے کام کیا ایک ہاتھ میں حسین کا سر، دوسرے ہاتھ سے ایسا سکینہ پر پیار کیا، سکینہ فرات کے کنارے دوڑ پڑی، آواز آتی چچا جلدی آ میرا بابا مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔